اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تم نے اپنے پلے سے نہیں دینا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دو۔ جو اللہ کے نام پہ قرض دے گا اسے بڑھا چڑھا کے واپس کیا جائے گا، زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو۔ یہ اللہ کو ہم سے ایک پائی نہیں چاہیے اگر حلال کا نہیں ہے تو، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ای الناس احب الی اللہ و ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے رسول بندوں میں سے سب سے محبوب آدمی اللہ کو کون سا ہے، اور اعمال اللہ کو سب سے پسندیدہ کون سے ہیں؟ وہ ایسے اعمال ہیں کہ شاید ہم ان کو نیکی کے بڑے بڑے کام سمجھتے ہی نہیں۔ آپ کتنا زیادہ مال دے رہے ہیں، اللہ کو مطلوب یہ ہے کس کمائی سے دے رہے ہیں اور کس ارادے اور جذبے کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول میری ایک ہی بیٹی ہے تو کیا میں اپنی ساری جائیداد اللہ کے نام وقف کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں کر سکتے۔ اپنے بچوں کو جو کھلاتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حرام کما کے پھر اللہ کی راہ میں دینا یہ ایسے ہی ہے کہ پلید کپڑے کو پیشاب سے دھونے کی کوشش کرنا۔ کسی بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کے جانا مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تب تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب دوستیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈال دی ہے، 2 گناہ بیان کریں گے۔ اللہ کے نام پہ ایسے فقیروں کو دیا کرو جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے۔ روکنے سے کیا مراد ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، ایک عورت کے گھر میں روزانہ جا کے صفائی کر کے آتے ہیں، اس کو پتہ کوئی نہیں کہ میرے گھر میں آنے والا خلیفہ وقت ہے۔ مدینہ کے اندر 50 سے اوپر فیملیوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہمارے گھر میں راشن بھیجنے والا کون ہے، جو صدقہ جاری رہنے والا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو قبر میں بھی اس کی راحت پہنچتی رہتی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو۔ اصل نیکی تو یہ ہے جو شخص اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اصل نیکی کے کام تو یہ ہیں اپنے مال کو خرچ کرے قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں پر، مسافروں پر اور سائلین یعنی مانگنے والوں پر، اور گردنوں کو چھڑائے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنے عہد اور اپنے وعدوں کو پورا کرے، اور تکلیف میں، تنگی میں، مصیبت میں، جنگ کے وقت صبر کرنے والا ہو۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ سے پہلے اللہ کی مخلوق پر اپنے مال کو خرچ کرنے والے کو نیکی قرار دی ہے۔ اس آیت سے ایک اور بات بھی سمجھنے کو مدد ملتی ہے
کہ انسان بس یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر جو زکوٰۃ فرض تھی میں نے وہ زکوٰۃ ادا کر لی اور باقی پورا سال غرباء کی مدد کرنا یا اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا اس کو نظر انداز کرنا، جو کہ اکثر ہوتا ہے۔ گزشتہ خطبہ زکوٰۃ کی فرضیت اور مسائل کے بارے میں پڑھایا تھا۔ جو نفلی صدقات ہیں جسے انفاق فی سبیل اللہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جس کو ہم خیرات بھی کہہ دیتے ہیں، اس کی دین میں کس قدر فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کی برکتیں کس قدر ہم حاصل کرتے ہیں دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی۔ یہ صدقات ہم جو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کون سے آداب ہمیں ان میں مد نظر رکھنے چاہیے جن کو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ چند ابتدائی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہو جائے جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین صدقوا، اصل ایمان میں سچے اور متقی لوگ یہ ہیں جن میں یہ خوبیاں آ جائیں۔ صدقہ خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی کلام پاک میں اس قدر فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہیں پہ اس کو اپنے لیے قرض حسنہ کہہ کے مانگا ہے، مجھے قرض دے دو۔ کون ہے جو اللہ کے لیے قرض دے؟ غور کریں اللہ نے مثال کیسے دی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور آپ جانتے ہیں قرض جب لیا جاتا ہے تو پھر واپس بھی کیا جاتا ہے، اور اللہ نے پھر یہ گارنٹی دے دی فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو اللہ کے نام پہ قرض دے گا اسے بڑھا چڑھا کے واپس کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک اور فلسفے کو بھی واضح کر دیا، خرچ کرنے سے پہلے گنا نہ کرو، بڑی مشکل سے کمایا ہے، یہ مال ہمارا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں جہاں پہ متقین کی خوبیاں بیان کی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تم نے اپنے پلے سے نہیں دینا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دو۔ گویا کہ مال مجازی طور پہ، عارضی طور پہ اللہ نے بندے کے اختیار میں دیا ہے، اصل اس کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک بندہ مومن اور مسلمان، اس کی بہت بڑی خوبی ہے، مخلوق خدا جب مصیبت میں پھنسی ہو، جب رشتہ داروں میں کوئی پریشانیاں ہوں، مالی مسائل چل رہے ہیں، تو وہ پیسے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ غرباء پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ اسی صدقہ کو اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اس کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے اس کے بدلے میں تمہیں دیا جائے گا۔ کتنا دیا جائے گا اس کی حد ہی کوئی نہیں، اور میں اپنی طرف سے جذباتی بات نہیں کر رہا، اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ تیسرے سپارے میں اللہ نے مثال دے کے سمجھایا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ کی راہ میں جو روپیہ پیسہ تم دیتے ہو نا، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس کو زمین میں بویا جائے اور اس دانے پر ایک پودا نکلے، خوشے نکلیں جس کی 7 شاخیں ہوں، ہر شاخ کے ساتھ 100 دانے ہوں، گویا ایک کے بدلے میں 700 کا اللہ نے وعدہ کیا، مثال دے کے سمجھایا، بات ختم نہیں کی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میں نے تمہیں مثال دی، بندوں کو بات سمجھ آ جائے، اللہ اس سے بھی زیادہ جتنا بڑھانا چاہتا ہے اس صدقے کو، جو اللہ کی راہ میں روپیہ نکالا جاتا ہے، اللہ اتنا بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے اللہ کی ان باتوں پہ پھر یقین کیسے کیا؟ اب اندازہ کریں، معلوم ہوتا ہے کیسی ہستیاں تھیں، گھر بار بھی تھے، بچے بھی تھے، بیویاں بھی تھیں۔ ابو بکر صدیق سے جب مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، سارا کچھ ہی لا کے ڈھیر کر دیا۔ ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟
اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی گھر میں چھوڑ کے آئے۔ عمر فاروق کیا لے کے آئے ہو تبوک جنگ کے موقع پہ؟ اللہ کے رسول ساری جائیداد میں سے آدھی آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، قرآن کریم کی جب آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ پاتے ہو جب تک کہ اپنی پسندیدہ محبوب تر چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ جتنے بھی باغات تھے ان میں سے جو بہترین باغ پسندیدہ تھا پیداوار کے اعتبار سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس باغ میں مسجد کے سامنے تھا تشریف لے کے جاتے، اس کا پانی پیتے۔ کہا اللہ کے رسول سب سے زیادہ پسندیدہ یہ باغ ہے، سارا باغ ہی اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتے ہیں۔ ایک یتیم لڑکا اپنے باغ کو اس کے چار دیواری کر رہا تھا کہ ہمسائے کا کھجور کا درخت گرا اور وہ لینے آ گیا۔ یتیم کہنے لگا کہ مجھے یہ دے دو، میں اس کے ذریعے اپنی دیوار کو سیدھا کر لوں گا۔ پہلے وقتوں میں دیواروں میں یہ پودے وغیرہ اور یہ استعمال ہوتے تھے چھت کے اوپر بھی۔ اس نے کہا میں تو تمہیں نہیں دوں گا۔ کہا قیمتاً مجھے بیچ دو۔ اس نے انکار کیا۔ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول میری ضرورت بھی ہے، اگر وہ مجھے دے دے تو اس کی مہربانی ہے، آپ بلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، سارا ماجرا پوچھا کہ کیا بات ایسے ہوئی ہے؟ ہاں بالکل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتاً بیچ دو، میں تمہیں اللہ کا رسول ہو کے گارنٹی دیتا ہوں، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت میں ایک ایسا سایہ دار درخت دے گا جس کا سایہ 100 سال کی مسافت جتنا ہوگا۔ نہیں میں نے تو نہیں دینا، پھر انکار کر دیا اللہ کے رسول کی موجودگی میں۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا کہ اللہ کے رسول جنت میں ایک درخت کا وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اگر میں اس کی جگہ پہ اپنا باغ دے دوں کیا مجھے یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ حضرت ابو دہدہ اس آدمی سے کہنے لگے کہ میرے باغ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں 600 درختوں کا باغ ہے، اتنا بڑا باغ ہے، بیچ میں محل نما تم نے اپنا گھر بھی بنا رکھا ہے۔ کہا اگر میں پورا باغ تمہیں دے دوں ایک درخت کے بدلے میں تو کیا یہ درخت اس یتیم کو دے دو گے؟ سارا باغ دے دیا۔ اللہ رسول کی باتوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اتنی بڑی خوشخبری سنائی، فرمایا ابو دہدہ ایک درخت نہیں، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں اتنے ہی اور درخت جنت میں دیے۔ گھر میں آئے، بیوی اسی باغ میں جو گھر بنایا ہوا تھا اس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اللہ کی بندی میں نے اس باغ کو فروخت کر دی ہے، تجارت کر کے آ گیا ہوں۔ پوچھا کتنے کا بیچے؟ کہا جنت کے درختوں کے بدلے میں بیچ کے آ گیا۔ کیا عظیم صحابیات بھی تھی، کوئی بات نہیں کی، اپنے شوہر سے کہنے لگی تو نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے، تو نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان تھا۔ اور یہ صرف مالدار لوگوں کی بات نہیں تھی، غریب اصحاب جن کو صدقہ خیرات کرنے کے لیے کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا، صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا صدقہ کرنے کا، ہم بازار میں جاتے، وزن اپنی کمر پہ لادتے اور ہمیں اجرت میں ایک مد یہ ایک مد ہوتا ہے، ایک مد ہمیں اجرت میں ملتا، ہم اللہ کے رسول کو لا کے صدقے میں پیش کر دیتے۔ غور کیجئے جیب میں کچھ نہیں ہے، کس لیے کما رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں دینے۔ ابو عقیل رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے، تبوک کے موقع پہ سپر پاور روم کے ساتھ لڑائی تھی، بڑے بڑے اصحاب نے لا کے اپنا مال ڈھیر کر دیا۔ عثمان غنی نے 1000 دینار رسول کریم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ یوں اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے عثمان تم نے اتنی بڑی نیکی کمائی ہے، آج کے بعد کوئی گناہ کا کام بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور ابو عقیل آدھا سا یعنی 2 مد کے قریب وہ اناج لا کے رسول پاک کو دے رہے۔ تو اللہ کی نظر میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بندہ کتنی مقدار میں دیکھ رہا ہے، اللہ تو جذبوں کو دیکھتا ہے۔
اللہ کو اس سے مطلوب نہیں ہے آپ کتنا زیادہ مال دے رہے ہیں، اللہ کو مطلوب یہ ہے کس کمائی سے دے رہے ہیں اور کس ارادے اور جذبے کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اصل میں چیز اللہ جذبہ دیکھتا ہے۔ صحابی کا نام آپ نے کئی بار سن رکھا ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ واقعہ بھی بہت مشہور ہے، قرآن میں اللہ نے آیت اتار دی۔ رسول پاک کے پاس ایک مہمان آئے، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تھے، بہت بھوکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس بھیجا، کچھ کھانے کو ہے تو ان کو دے دو۔ جواب ملا گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول مجھے خدمت کا موقع دیں، گھر میں لے کے گئے، بچوں کے لیے روٹی پڑی تھی۔ بیوی سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اس چراغ کو بجھا دو، مہمان کھا پی لے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، ہم تو کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ بچوں کو سلا دیا اور خود ساتھ میں بیٹھ کے آداب ضیف جو مہمان کے آداب ہیں کہ ان کو لگے کہ میں بھی ساتھ میں کھا رہا ہوں، مگر کھانا تو کم تھا۔ اگلے دن آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات تم نے جو کام کیا ہے نا، اس پہ اللہ بھی عرش پہ مسکرا رہا تھا۔ اتنی بڑی قربانی، تو کتنی بڑی قربانی تھی سوچئے، 2 روٹیاں، 3 روٹیاں، 1 روٹی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ خلوص کو اور جذبے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنی ضروریات پہ ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود نقصان میں ہی رہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو بخیلی سے بچ گیا، اصل کامیاب تو یہی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس انداز میں اللہ نے ان کو مال دیا تھا، اپنی حیثیت سے بڑھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ مگر یہ پوائنٹ بھی سمجھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ بچوں کو بھوکا چھوڑ کے سارا مال ہی اٹھا کے غریبوں کو دے دے۔ نہ تو ایمان میں کوئی ابو بکر و عمر جیسا ہے، نہ ہمارا توکل اور بھروسہ ایسا ہے۔ تو اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا تھا، اللہ کے رسول کو علم تھا کہ ابو بکر صدیق کا تقوی، طہارت، ایمان اس قدر زیادہ ہے، یہ بعد میں پریشان نہیں ہوں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بیمار ہوئے، غم زدہ ہو گئے، اللہ کے رسول مجھے ڈر ہے کہ میں شاید دوبارہ مدینہ نہ جا سکوں، یہیں پہ انتقال ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے 3 بار دعا کی، اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن، اے اللہ سعد کو صحت عطا فرما۔ اللہ نے دعا ایسی قبول کی۔ 10 مبشرہ میں سے سب سے اخیر پہ 55 ہجری میں فوت ہونے والے یہی صحابی ہیں، سعد ابن ابی وقاص۔ اللہ کے رسول میری ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں اپنی ساری جائیداد اللہ کے نام وقف کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کل جائیداد کے 2 حصے اللہ کی راہ میں، 1 حصہ بیٹی کے لیے، اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اللہ کے رسول آدھا مال کر دوں، اجازت نہیں ملی۔ اللہ کے رسول اگر میں 1/3 اللہ کی راہ میں دے دوں، آپ نے فرمایا ہاں 1/3 اللہ کی راہ میں دے سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ گویا سارا گھر بار ہی اپنی زندگی میں لکھ کے چلے جانا کہ میری وفات کے بعد فلاں ہاسپٹل کو پراپرٹی چلی جائے، ریاست پاکستان کو چلی جائے، یہ مسلمان کا حق ہی نہیں ہے۔ اس کے وراثت کے مطابق حصے ہوں گے جس انداز میں شریعت نے حکم دے دیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس مال صدقہ کو اللہ کے رسول نے گارنٹی دی، ما نقصت صدقۃ من مال، جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہو یہ تمہارے مال کو کم نہیں کرتا۔ اللہ اس کے بدلے میں برکتیں اتنی عطا کرتے ہیں دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اگر کسی نے ایسا صدقہ کیا جو جاری رہنے والا تھا، جب تک وہ صدقہ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں،
اس مرنے والے آدمی کو قبر میں اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اس قدر صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، بندوں پر خرچ کرنا، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اب اس صدقے کی جو مختلف شکلیں ہیں، ایک تو کسی کی ضرورت پہ اس کی مدد کرنا، اس پر خرچ کرنا، اور اس کی اتنی تشریحات ہیں کہ میں اس تشریح کی طرف نہیں جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں جو جس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ صدقے کی بہترین شکل ہے۔ کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیں، لباس چاہیے اس کو لباس لے کے دے دیں، جوتا کسی کو لے کے دے دیں، کسی کو میڈیسن لے کے دے دیں، کسی کے گھر میں راشن پہنچا دیں۔ اس کی 20 اقسام ہو سکتی ہیں، اور اس کی فضیلت پر اس قدر حدیثیں ہیں۔ میں صرف جو ایک اہم حدیث جس سے ساری حدیثیں سمجھ میں آ سکتی ہیں وہ صرف اشارتاً بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربتاً، جس آدمی نے کسی مسلمان، کسی مومن سے کسی تکلیف کو دور کیا، نفس اللہ عنہ کربتاً من کرب یوم القیامہ، اللہ اس کے بدلے میں آخرت کی پریشانیوں کو اس سے دور کرے گا، اور یقیناً دنیا میں بھی اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، جیسا حدیث کا اگلا ٹکڑا ظاہر کرتا ہے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو کسی تنگ دست اور مشکل میں کسی آدمی کی مدد کر کے اس کے لیے آسانیاں کر دے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس بندے کے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تب تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تب تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں جب آپ سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الی اللہ و ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے رسول، بندوں میں سے سب سے محبوب آدمی اللہ کو کون سا ہے، اور اعمال اللہ کو سب سے پسندیدہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بندوں میں سے اللہ کا پسندیدہ آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہو، جو بندوں کے لیے خیر بلائی کا ذریعہ بنے، اور جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اب وہ ایسے اعمال ہیں کہ شاید ہم ان کو نیکی کے بڑے بڑے کام سمجھتے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی سے اس کا قرض دور کر دینا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کسی بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کے جانا، مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ 1 مہینہ اعتکاف۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جو کسی کی مدد کے لیے چل کے جاتا ہے، قیامت کے دن جب کوئی عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کے قدموں کو مضبوط کر دے گا، اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ صدقہ کرنے کی جو ایک اور شکل ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی معروف حدیث، آپ ہر مسجد کے باہر لکھی ہوئی بھی دیکھتے ہیں، من بنا مسجدا للہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتے۔ اور مسجد تعمیر سے مراد یہی ہے، اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے تعاون کی شکل میں، اللہ کے گھر کے ساتھ جو تعاون کی کوئی بھی شکل ہو، بلکہ یہ صدقہ جاریہ میں بھی آتی ہے، یہ عام صدقہ نہیں ہے۔ رسول کریم، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آخرت بینک لازمی کوئی نہ کوئی قائم کر کے جائیں۔ مرنے کے بعد کی زندگیاں بڑی کٹھن ہیں، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ چھوٹا سا عمل جاری رہنے والا، چاہے آپ ایک قرآن ہی مسجد میں کیوں نہ رکھیں، جو صدقہ جاری رہنے والا ہے، مرنے کے بعد انسان کو قبر میں بھی اس کی راحت پہنچتی رہتی ہے۔
اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے عملوں کا سلسلہ کٹ جاتا ہے سوائے 3 شکلوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، اس نے کوئی ایسا صدقہ کیا تھا جو جاری رہنے والا تھا، او علم ينتفع به، یا اس نے کسی کو کوئی نفع والی بات سکھا دی تھی، اس کی نصیحت کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی، وہ اچھے کام کرنے لگ گیا، جب تک وہ اچھائی کے کام کرے گا اس کو فائدہ ملتا رہے گا، او ولد صالح يدعو له، اس نے ایسی اولاد اپنے پیچھے چھوڑی جو دعائے خیر کرتی ہے، دعائے مغفرت کرتی ہے۔ صدقہ جاریہ کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پہ گئے ہوئے تھے، عدم موجودگی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول میں موجود نہیں تھا، میری ماں فوت ہو گئی ہیں، میں اب اگر ان کی طرف سے کوئی نیکی کروں کیا ان کو پہنچے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں پہنچے گی۔ کہا اللہ کے رسول یہ میرا ایک باغ ہے، میں اپنی ماں کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں ان کے لیے پانی کا ایک کنواں کھدوا رہا ہوں۔ تو اگر اپنی زندگی میں آپ کوئی ایسا کام کر دیں، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، آپ کے پیسے سے ایک اینٹ اس میں رکھی گئی، جب تک وہ عمارت اپنے وجود پہ قائم ہے اس آدمی کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے گرمی میں کسی کے گھر میں پنکھا لگوا دیا، مسجد میں آپ نے پنکھا لگوا دیا، اے سی لگوا دیا، جب تک لوگ اس سے ہوا لے رہے ہیں اس بندے کو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ صدقہ کرنے کی جو ایک اور شکل ہے، کسی کو کھانا کھلا دینا۔ جنت میں جانے والے سورۃ الانسان یعنی سورۃ الدہر میں ان کی جن خوبیوں کو بیان کی ہے ان میں سے ایک خوبی یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ہم اس اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، قیدیوں کو اور غلاموں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلا جو آپ نے واعظ کیا تھا، سب سے پہلا واعظ، اس میں آپ نے جن اہم ضروری باتوں کا حکم دیا تھا ان میں سے ایک بات یہ تھی اطعم الطعام وصل الارحام، ایک تو سلام کو عام کرو، دوسروں کو کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کرو، تدخل الجنت بسلام، یہ کام تم کر لو سلامتی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ بلکہ سورہ مدثر میں تو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جب دوستیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈال دی ہے، 2 گناہ بیان کریں گے، قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں غریبوں کو دیکھتے رہتے تھے، ہم ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو کسی کو کھانا کھلا دینا، اس کی مدد کرنا، یہاں تک کسی کو پانی کا گلاس پلا دینا، یہ بھی آپ کے لیے نیکی اور صدقہ بن جاتا ہے۔ صدقہ کے جو مختلف آداب ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے وقت کے اختصار کے پیش نظر۔ اب صدقہ ہم نے دینا کس کو ہے؟ گزشتہ خطبہ میں بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے کی جگہیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں، ان کے علاوہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ہاں صدقہ اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو صدقہ دینے کا جو پہلا ادب ہے، قرآن کریم سورہ بقرہ میں اللہ نے جو ترتیب بیان کی ہے، بلکہ اس سے پہلے جو میں نے آیت تلاوت کی 177 نمبر سورہ بقرہ کی جو آیت البر کہلاتی ہے، اس میں اللہ نے جو ترتیب بیان کی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، تو سب سے پہلا اللہ نے حکم دیا اپنی فیملی کے بعد اپنے رشتہ داروں کو مال دینا ہے۔ گزشتہ خطبہ میں بھی یہی بیان کیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا 2 اجر ہے اپنے رشتہ دار کو صدقہ کرنا، 2 اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقے کا۔ اور اس آیت میں بھی اللہ نے پہلا نمبر ان کا بیان کیا جو رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں کے بعد یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور سائلین کو جو مانگنے والے ہیں۔ یہ ترتیب آپ ذہن میں رکھیں تو یہ جو منگتے لوگ ہمارے ہاں گداگر ہوتے ہیں، سائلین ہوتے ہیں، یہ بات آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔
تو ان کا حق پہلا نہیں ہے. اگرچہ آپ سائل کو اللہ کے نام پہ دے دیں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ، اور نہیں اگر آپ دینا چاہتے تو ان کو ڈانٹے مت. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا سائلین کو جھڑکنا نہیں ہے. کچھ دے سکتے ہیں عطا کر دیں، نہیں دے سکتے احسن طریقے کے ساتھ ان سے معذرت کر لیں. لیکن زکوٰۃ کا ادب یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کو سارا پیسہ نہ لڑا دیں. سورہ بقرہ کے ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے زکوٰۃ کا جو ادب بیان کی ہے، مزید تفصیل ہمیں سمجھ آتی ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ایسے فقیروں کو اللہ کا مال دیا کرو، اللہ کے نام پہ ایسے فقیروں کو دیا کرو جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے. روکنے سے کیا مراد ہے؟ پہلے دور میں مجاہدین ہوتے تھے، اللہ کے دین کے لیے وہ کام کرتے تھے، وہ کام کاج اپنی ملازمت کوئی تجارت نہیں کر پاتے تھے، رکے ہوئے. اسی طرح آج کے دور کے مدارس کے بچے جو کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی تجارت نہیں کر رہے. اسی طرح علماء طبقہ جو فقیر مسکین کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر رہے. مدارس کے اساتذہ کی تنخواہ جا کے دیکھیں، 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 روپے، اور جب پوچھ لیں اللہ کا شکر ہے جی بہت اچھے حالات ہیں. تو جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، اتنے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، چل پھر نہیں سکتے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، لیکن خودداری اتنی ہے مانگتے نہیں. تو نا واقف یہ گمان کرتا ہے کہ شاید ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. تعرفہم بسیماہم، اللہ فرماتے ہیں تم اگر غور کرو تو تمہیں ان کی شکلوں سے اندازہ ہو جائے گا یہ ضرورت مند ہے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، لوگوں کے پیچھے ہی نہیں پڑ جاتے مانگتے ہوئے. اس آیت کو اگر معیار بنا لیا جائے تو اصل ضرورت مند وہ طبقہ ہے جو آپ سے مانگ ہی نہیں رہے، نہ آپ کو بتاتے ہیں، مگر انسان کا کاروبار، اس کا روزگار، اس کا لباس، اس کی شکل و صورت، اس کے گھر کا ماحول، بندہ کافی حد تک اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کیسے گزارا کر رہے، تو اس کی مدد کریں. یہ پہلا ادب ہے رشتہ داروں میں بھی، اور رشتہ داروں سے باہر اگر کسی کی آپ نے مدد کرنی ہے تو اپنے جاننے والوں میں جو آپ زیادہ ضرورت مند سمجھتے ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ان کو نظر انداز اگر کر دیتے ہیں تو جو بڑا ایک ادب اللہ رب العزت نے بیان کیا فقراء کا، وہ ہمیشہ بیچارے نظر انداز ہو جاتے ہیں. جہاں تک مانگنے کی بات ہے، سوال کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو ضرورت مند نہیں ہے عادتاً لوگوں سے مانگتا ہے، اور ہمارے جو اکثر گداگر اور منگتے ہیں یہ ان کا پیشہ ہے. ایسے پیشہ ور لوگوں کی مدد کرنا، اس پیشے کو زیادہ مضبوط کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا جو حقدار نہیں ہے پھر مانگتا ہے، قیامت کے دن آئے گا اس کے منہ کے اوپر ایک بوٹی گوشت کی نہیں ہوگی، یہ اس کی سزا ہے. حقدار ہی نہیں ہے تو پہلے تو جو مانگنے والا ہے اس کو خود شرم کرنی چاہیے. لیکن اگر اس کو شرم نہیں آ رہی، معاشرے کی ذمہ داری ہے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے. جو اصل ضرورت مند ہے یہ ان کا بھی حق کھا جاتے ہیں. یہ چند مہینے پہلے آپ نے گجرانوالہ میں سنا تھا، وہ بکاری انہوں نے اپنی دادی کے پردادی کی کوئی برسی منانی تھی، پتہ نہیں 1.5 کروڑ روپے کی انہوں نے دے کے وہاں پہ لوگوں کو کھلا پلا دی. مانگنے والے تھے. اگرچہ ان کو آپ کچھ دے دیتے ہیں تو یہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. اس کے ظاہری حالت کو دیکھیں، اگر آپ مطمئن ہیں یہ بندہ مستحق ہے، آپ اس کو دے دیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ اجر لکھ دیا جاتا ہے. حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے. کوئی تاوان ان کے ذمہ پڑ گیا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول میری مدد کر دیجیے. آپ نے فرمایا قبیصہ صدقے کا کچھ مال آتا ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں.
آپ نے مزید فرمایا کہ 3 صورتوں کے علاوہ کسی کا سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے. 3 صورتوں کے علاوہ. ایک صورت تو یہ کہ آدمی کو کوئی تاوان پڑ گیا، اس نے کسی کی گارنٹی دی تھی، وہ آدمی فرار ہو گیا، اب اس کو ادائیگی کرنی پڑ گئی، تو اس صورت میں. دوسرا، کوئی آدمی اس پر کوئی آفت آ جائے، کسی زلزلے میں، کسی مصیبت میں، اس کے گھر کی چھت گر گئی، اس کا کاروبار سارا لاس میں چلا گیا. اور تیسری صورت آپ نے فرمائی وہ مستحق جس کی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی. ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی کا سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے. صدقات کے یا زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ کا جو ادب ہے، اس میں ایک اور بھی بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ کئی احباب کہتے ہیں جی اچھا صدقے کے پیسے ہیں تو میں نے نہیں لینے، زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو میں نے نہیں لینے، جبکہ آپ جانتے ہیں یہ اصل ضرورت مندی یہ بندہ ہے، کیوں نہیں لے رہا؟ کئی ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں یار اس نے میری مدد کی 5000 روپیہ، اس نے پوری دنیا کو بتانا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ واسطے میں نے ضرورت ہی نہیں. تو اگر کوئی ضرورت مند آدمی ہے اور اس کو آپ بتائے بغیر بھی پیسے دے دیں کہ یہ زکوٰۃ صدقے کے ہیں تو پھر بھی جائز ہے. کوئی فرض نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے جی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ صدقے کے پیسے ہیں. اور اس کی عزت نفس کا خیال کرنا یہ زیادہ اہم ہے. اس کی عزت نفس کا خیال کریں، اس کی سفید پوشی کا خیال کریں، اس کو ذلیل نہ کریں لوگوں کے سامنے. زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، اس کا بڑا ادب یہ ہے کہ ان کے گھر میں چل کے جا کے دیں. ایسی نوبت نہ آنے دیں وہ آپ کے گھر میں آئیں، آپ چودھریوں کی طرح آ کے اس کو پیسے دیں. دے کس کے نام پہ رہے ہیں؟ گزشتہ خطبہ بھی عرض کیا تھا، اللہ کی راہ میں دینے سے پہلے بنیاد یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کسی صاحب کو، عمر بکر کو نہیں دے رہے، یہ آپ اللہ کو پیسہ دے رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں بارہا اس بات کا تذکرہ، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو اللہ کے لیے کیسی چیز دی جاتی ہے؟ کیا اللہ کو چیز دیتے ہوئے ایسے انداز اختیار کیے جاتے ہیں؟ تو ایک میں عرض کر رہا ہوں کہ صدقہ دینے میں ان کی عزت نفس کا خیال اتنا کریں جتنا اصحاب کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، ایک عورت کے گھر میں روزانہ جا کے صفائی کر کے آتے ہیں، اس کو پتہ کوئی نہیں کہ میرے گھر میں آنے والا خلیفہ وقت ہے. عمر فاروق گشت کرتے ہوئے رات کو جو ایک عورت اپنے بچے کو بھوک سے وہ بلبلا رہا تھا سلانے کے لیے، عمر فاروق نے جب دیکھا، واپس آئے، راشن اٹھایا، جا کے مدد کی، چولہا جلا کے دیا، پھونک مارتے رہے کہ چولہا جل جائے، اور اپنا یہ تعارف نہیں بتایا کہ میں خلیفہ وقت ہوں. عورت کہہ رہی ہے کہ خلیفہ وقت تو تمہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ، کیسی عجیب بات ہے کہ یہی نہیں پتا کہ میرے سامنے خلیفہ وقت. حضرت زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ، مدینہ کے اندر 50 سے اوپر فیملیوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے. کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہمارے گھر میں راشن بھیجنے والا کون ہے. فوت ہو گئے. جب ان کے گھروں میں راشن کا سلسلہ بند ہوا تو پتہ چلا یہ تو امام زین العابدین تھے. تو اور وہ حدیث میں بیان کر چکا ہوں کئی بار، جو رسول کریم نے فرمایا قیامت کے دن جن 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے بلائیں گے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس نے ایک ہاتھ سے صدقہ کیا اور اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا. تو نمائش کرنا صدقات کی یہ ان کے سارے اجروں کو ضائع کر دیتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ جو رضا الہی کا حصول حاصل کرنے کے لیے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ جذبہ پیدا کر دے. میں نے ابتدا میں عرض کیا ہمارے احباب کی زیادہ عادت ہے کہ ماشاءاللہ آخری منٹوں میں آتے ہیں، آخری منٹوں میں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن یہ کہے کہ آج جنت میں پہلے وہ جائے گا جو پہلے مسجد میں آتا تھا، تو پھر ہمارا انجام تو شاید متاخرین بعد میں جانے والوں میں ہو. یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. یہ جو آپ کو تعلیم دینے والا ہوتا ہے نا، یہ آپ کا استاد بھی ہے، صرف خطیب نہیں ہوں میں. اور استاد کی بات ماننا اچھے شاگردوں کا کام ہے. تو میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ بر وقت تشریف لایا کریں مسجد میں. جمعے کے دن 2 رکعتیں اسی لیے رکھی ہیں، جمعے کی جو 4 رکعات ظہر کی ہیں وہ جمعے کے روز ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں.
یہ خطبے کے عوض وہ 2 رکعتیں شریعت نے معاف کی ہیں۔ اور صحابہ کرام جمعے سے پہلے کام بھی کوئی نہیں کرتے تھے، جمعے کے بعد سارے معاملات کرتے تھے۔ تو اگر جمعے پہ ہی آپ ٹائم پہ نہیں آ رہے تو پھر اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ آخری بات کر رہا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، یہ اللہ کو ہم سے 1 پائی نہیں چاہیے اگر حلال کا نہیں ہے تو، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ جتنا بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں، اگر ہے پیسہ حرام کا ناجائز، اچھا حرام کمانا کیا ہوتا ہے؟ خرچ کے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ میرا ہے ہی نہیں تو میں خرچ کیسے کر سکتا ہوں؟ اجر کس بات کے؟ تو میرا ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کھجور کا 1 ٹکڑا بھی اللہ کو دیا نا، 1 ٹکڑا کتنا معمولی ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ جس طرح جانور پرورش پاتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں اس کا رزق حلال سے دیا ہوا صدقہ یہ پروان چڑھتا رہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک وقت آتا ہے یہ پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ اور حرام، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حرام کما کے پھر اللہ کی راہ میں دینا یہ ایسے ہی ہے کہ پلید کپڑے کو پیشاب سے دھونے کی کوشش کرنا۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور رزق حلال کمانے کی توفیق دے۔ رزق حلال ہے اللہ کی راہ میں دیں، نہیں ہے اپنے بچوں کو جو کھلاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی تمہارا صدقہ ہے، تمہیں ثواب ملے گا بچوں کو کھلانے پہ۔ جتنا اللہ نے دیے اسی مطابق حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں آپ دے دیں، یہ آپ کو اس کا اجر مل جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں سب سے پہلے جو فرض حق ہے ہم پہ زکوٰۃ، اس کو ادا کرنے والا بنائے، اور پھر سال بھر کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں، کسی مجبور کو دیکھیں، رشتہ دار کو دیکھیں، تو اللہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم اس کے کام آ سکیں، ہم لوگوں کے کام آنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تب تک اپنے اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ ہمارے اندر یہ تمام جو محاسن اخلاق ہیں یہ پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔